اپنی بیویوں کو یہ بیان ضرور سنائیں، ہو سکتا ہے یہ نصیحتیں تمہاری بیویوں کے دل میں اتر جائیں اور وہ ان پر عمل کرنے لگیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے۔ پہلی نصیحت یہی ہے کہ اپنی بیویوں کو ضرور حکم دینا کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، رمضان میں خود کو چھپا کر رکھیں، خود کو محفوظ کر کے رکھیں۔ دوسری نصیحت بیوی کو زبان کی حفاظت اور بد زبانی سے بچنے کی تلقین کرنا۔ اگر تمہاری بیوی رمضان میں بھی اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہی ہے، اگر وہ دوسروں کی برائی میں وقت گزار رہی ہے، اگر وہ بے مقصد باتوں، غیبت، طنز اور جھوٹ میں لگی ہوئی ہے، تو جان لو کہ وہ روزہ رکھ کر بھی اپنا ہی نقصان کر رہی ہے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسری نصیحت یہ کرنا کہ بیوی کو فضول خرچی اور بے برکتی سے بچنے کی تلقین کرنا۔ اگر تمہاری بیوی رمضان میں بھی فضول خرچی کر رہی ہے، اگر وہ ہر چیز میں اسراف کرتی ہے، اگر اس کا دل دنیا کی زرق برق میں الجھا ہوا ہے، اگر وہ روزے رکھتی ہے، روزے کی برکتوں کو چھوڑ کر بازاروں میں بھاؤ تاؤ کرتی ہے، تو جان لو کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے رحمتوں کو کھو رہی ہے۔ پیارے بھائیوں، اب چوتھی نصیحت، بیوی کو عبادت میں سستی اور وقت کے ضیاع سے بچنے کی تلقین کرنا۔ اگر تمہاری بیوی رمضان کے مبارک مہینے میں بھی عبادت میں سستی کر رہی ہے، اگر وہ سحری کھانے کے بعد سونے میں وقت برباد کر دیتی ہے، اگر وہ دن بھر صرف گھر کے کاموں اور دنیاوی باتوں میں لگی رہتی ہے، اور اگر وہ راتوں کو تراویح اور تہجد کی بجائے فضول مشاغل میں گزار دیتی ہے، تو جان لو کہ وہ اپنی قسمت کے بہترین لمحے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہی ہے۔ اب پانچویں نصیحت، بیوی کو دل کی پاکیزگی اور دوسروں کے حق میں خیر خواہی کی تلقین کرنا۔ اگر تمہاری بیوی رمضان میں بھی دوسروں کے لیے حسد، بغض اور کینہ دل میں رکھے ہوئے ہے، اگر وہ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر جلن محسوس کرتی ہے، اگر وہ اپنے دل میں نفرتیں پالتی ہے اور دوسروں کو معاف نہیں کرتی، تو جان لو کہ وہ روزے رکھ کر بھی صرف بھوکی پیاسی رہ رہی ہے۔